اردو کہانی دو ٹکے۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ عالیہ کے والد ایک غریب انسان تھے۔ محنت مزدوری کر کے گزارا ہوتا تھا۔ دو بھائی اور تھے جو بہت لاڈ پیار کرتے تھے۔ اللہ کی شان کے اس غریب گھر میں اللہ نے اتنی حسین لڑکی پیدا کی جسے دیکھ کر سب کہتے کہ اختر کے گھر تو اللہ نے گدڑی میں لال پیدا کر دیا ہے۔ جب جوان ہوئی تو اپنے علاقے کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ سہیلیاں کہتی تھیں کہ تیرے لیے تو شہزادے کا رشتہ آنا چاہیے، اور عالیہ نے بھی اپنے تصور میں بڑے بڑے خواب سجا لیے تھے۔ لیکن غریب کے گھر ایسا اتفاق بہت کم ہی ہوتا ہے۔ اختر کے دوست نے اختر سے اپنے بیٹے کے لیے عالیہ کا رشتہ مانگا۔ یاسر ایک شریف انسان تھا، فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ اللہ کا کرم تھا، اختر نے رشیدہ کو آ کر بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ میں عالیہ سے پوچھ لیتی ہوں۔ خیر، پرانے وقتوں میں بچے ماں باپ کے فیصلوں کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ یوں عالیہ اور یاسر کی شادی ہو گئی۔ یاسر عالیہ کو دل و جان سے چاہتا تھا اور اس کو اپنے وسائل سے بڑھ کر خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ لیکن عالیہ کے ذہن پر تو بھوت سوار تھا کہ کوئی بہت امیر بنگلے گاڑی والا خوبصورت سا نوجوان ہو۔ اس کی خواہش تھی کہ میں بڑی بڑی گاڑیوں میں سیر کروں، نرم گداز بیڈ پر آرام کروں، نوکر چاکر میرے آگے پیچھے گھومیں۔ لیکن رات کو جیسے ہی یاسر ٹھیلا لے کر گھر گھستا، اس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتے ہی عالیہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر باتیں سناتی کہ جا کر نہاؤ، کپڑے بدلو، خوشبو بھی لگا لیا کرو کبھی۔ یاسر ہنستے ہوئے کہتا، ارے میری شہزادی، یہ محنت کے پسینے کی خوشبو ہے۔ پتہ ہے اللہ پاک رزق حلال کمانے کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ اور وہ برا سا منہ بنا کر چل دیتی۔ یاسر نے دوسرے دن بازار سے خوشبو کی بوتل خریدی اور اپنی جیب میں رکھنے لگا۔ خاص طور پر گھر آنے سے پہلے اپنے کپڑوں پر لگا لیتا کہ عالیہ کو ناگواری کا احساس نہ ہو۔ یاسر اس کی خوشی کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر آسائشیں مہیا کرتا، پر وہ اس کو اپنی طنز یا باتوں سے ہمیشہ یہ احساس دلاتی کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ اب یاسر بھی تھک چکا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ عالیہ مجھ سے پیار کرے، میرے ساتھ خوش رہے۔ ایک دن عالیہ گھر کا کچھ سامان لے کر آ رہی تھی تو ایک امیر زادہ حسن کا دلدادہ خام سانول کی نظر عالیہ کے خوبصورت چہرے پر ٹھہر گئی۔ کالی چادر میں سے چاند سا چہرہ چمک رہا تھا۔ بس سانول نے ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کی ٹھان لی اور کچھ فاصلے سے کار آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلاتا رہا۔ عالیہ نے اپنے چھوٹے سے گھر کا تالا کھولا تو سانول سوچنے لگا کہ یہ ہیرا اس جگہ رہتا ہے، اس کی جگہ تو میری حویلی میں ہونی چاہیے۔ عالیہ اندر ہو کر دروازہ بند کرنے لگی تو سانول نے ہارن بجا کر متوجہ کیا۔ عالیہ کی نظر اتنی بڑی گاڑی پر پڑی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سانول کار سے اترا، دراز قد، گورا چٹا سن گلاس لگائے ہوئے دروازے کے پاس آیا اور بولا، میرا نام سانول ہے، میں حسن کا قدردان ہوں اور جو پسند آ جائے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہتا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عالیہ تو اس کی شخصیت اور دولت سے مرعوب ہو گئی تھی، عقل سمجھ سب کھو بیٹھی تھی۔ بولی، مجھے عالیہ کہتے ہیں۔ سانول بولا، اگر تم مجھ سے شادی پر تیار ہو تو میں زندگی کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ عالیہ بولی، میں شادی شدہ ہوں اور آپ جائیں، ابھی کوئی دیکھے گا تو باتیں بن جائیں گی۔ سانول بولا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے شوہر کو اتنی رقم کی آفر کروں گا جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں، وہ خود تمہیں طلاق دے دے گا۔ بس آج وہ گھر آئے تو تم اس کو سب کچھ بتا دینا اور اس سے طلاق لے لینا۔ میں کل آ کر اسے پیسے دوں گا اور تمہیں عدت گزارنے تک امی حضور کے پاس چھوڑ دوں گا، پھر ہم نکاح کر کے خوشحال زندگی گزاریں گے۔ عالیہ کی تو برسوں کی خواہشات اچانک پوری ہو رہی تھی۔ اس نے نہ یاسر کی دیوانہ وار محبت کا سوچا، نہ باپ کی عزت کا، بس خود غرضی اور خواہشات سر پر سوار۔ کہا ٹھیک ہے، اور سانول چلا گیا۔ رات کو یاسر کھانے سے فارغ ہوا تو عالیہ نے بلا جھجک کہا، یاسر مجھے طلاق چاہیے۔ یاسر کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عالیہ ایسا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کا دماغ چکرا گیا۔ عالیہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی؟ وہ بولی، بس تم طلاق دو، پھر دیکھو تمہیں منہ مانگی دولت ملے گی تو بہت اچھی گزرے گی، تمہاری بھی اور میری بھی۔ یاسر کو جھٹکا لگا۔ عالیہ، تم کسی سے ملی تھی کیا؟ ہاں یاسر، اور ساری تفصیل بتا دی۔ یاسر نے سمجھایا، دیکھو ہمارے تمہارے گھر والے گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عالیہ، انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ تم سے دل بھرنے پر کسی نئی خواہش پر تمہیں چھوڑ دے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، زندگی بھر ساتھ نبھاؤں گا، اور جو رشتے دولت یا حسن پرستی کی بنیاد پر قائم ہوں وہ دیر پا نہیں ہوتے۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہوش سے کام لو، اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں،
شاید وہی تمہیں کچھ سمجھا پائیں۔ عالیہ تو لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، بولی یاسر خبردار، جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں رہنا، بڑوں کا فیصلہ بھی مان کر دیکھ لیا بس۔ اب یاسر کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، جب بیوی رہنے کو راضی نہ ہو تو زبردستی محبت نہیں کروا سکتے۔ یاسر نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے سامنے طلاق دوں گا، اور رات بھر رو کر عالیہ کے بچھڑنے کے غم میں گزاری۔ صبح یاسر کی حالت ایسی تھی جیسے کئی دن سے بیمار ہو، اور فیصلے کی وجہ سے کام پر بھی نہیں گیا۔ 11 بجے کے قریب سانول نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ یاسر نے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا، اور اس کو بھی واسطے دیے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، مہربانی کرو میری خوشحال زندگی برباد نہ کرو۔ سانول بولا زیادہ بات نہیں۔ سانول اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا، انمول چیزوں کے دام لگاتا ہے اور خرید لیتا ہے۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، جلدی طلاق دو اور منہ مانگے دام لو، کہانی ختم کرو۔ یاسر بولا ٹھیک، اور 3 دفعہ طلاق دے دی۔ عالیہ بہت خوش ہوئی۔ سانول بولا اب وعدے کے مطابق قیمت بتاؤ اور پیسے لو۔ یاسر بولا اس کی قیمت اب 2 ٹکے کی ہے۔ سانول اچھل پڑا، حیرانی کے عالم میں بولا کیا 2 ٹکے کی؟ اور نہیں، سانول تو انمول اور مہنگی چیزیں خریدنے کا سودا کرتا ہے، 2 ٹکے کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، میری توہین ہے یہ۔ اور اللہ حافظ کہہ کر نکل گیا، اور عالیہ آوازیں دیتی رہ گئی، خشک آنکھوں سے ہکا بکا خلا میں گھورتی رہی کہ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی پیار کرنے والے رشتے کو ظاہری چمک دمک اور دولت کی لالچ میں ٹکرانے کا انجام ہمیشہ کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے۔